अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह ताला ठीक ही रखे, अपने हिफ्ज़ अमान नहीं रखे, और मुझे भी और आपको भी। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये जो टांका है, ये 4 सूती का है। पहले मैं आपको थोड़ा सा 4 सूती के बारे में वजाहत थोड़ा सा कर दूं कि ये टांका जो है ये इंतहाई इजी होता है, और ये 4 टांकों का एक टांका बनता है, और इसमें 4 भी लगते हैं, 8 भी लगते हैं। ठीक हो गया, स्केयर की शक्ल में लगते हैं, ये स्केयर सा बन जाता है, क्रॉस सा बन जाता है। ठीक है, तो ये बेडशीट वगैरह पे, ये डिज़ाइन जो मैं आप लोगों के सामने बनाऊंगी, ये बेडशीट वगैरह पे डिज़ाइन बनता है, कुशन वगैरह पे। और इसके अलावा जो है चारपाइयों की जो चादरें होती हैं, जैसे गांव वगैरह में अभी भी है रिवाज इस बात का, ये गाँव की सकाफ़त है कि गाँव के लोग जो हैं सहन में चारपाइयाँ बिछा कर शाम के टाइम पंखा वगैरह लगा कर जब बैठते हैं, तो चादरें वगैरह जो होती हैं वो बिछाना उनकी एक सकाफ़त होती है, उनका एक कल्चर है, उनका एक तरीक़ेकार है गांव के लोगों का। तो फिर इस किस्म की चादरें होती हैं, हाथ से कढ़ाई की हुई भी होती हैं, और ये बेडशीट्स वगैरह पे भी ये डिज़ाइन बनता है। तो ये वो डिज़ाइन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने एक बेडशीट देखी थी, उसके ऊपर ये बना हुआ था। ये थोड़ा सा हिस्सा मैं आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ। ये चिड़िया सी बनी हुई है ये एक, और उसके अंदर फिलिंग कर रही हूँ मैं 4 सूती के टांके के साथ ही मैं फिलिंग कर रही हूँ। इंतहाई ईजी है। पहले मैंने ब्लैक से जो है आउटलाइन दी थी, ब्लैक कलर की मैंने आउटलाइन दी थी। तो फिर उसके बाद मैं इसको फिल कर रही हूँ 4 सूती जो क्रॉस होता है, सिर्फ इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, और दिलचस्प भी है, ये मज़ा भी आता है इसे बनाने में। वैसे इसका ट्रेस होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर बस थोड़ा सा इसे ड्राई किया था। इसके बॉक्सेस वगैरह का एक हिसाब किताब होता है, वो मैंने नहीं किया इधर, बस मैंने वैसे ही ड्रा करके मैंने उसकी अब फिलिंग स्टार्ट कर दी है। इसे बिल्कुल मैं एक हिसाब से बस मैंने कर लिया था कि इस तरह मैंने इसकी फिलिंग करनी है, बस मैं वो करती जा रही हूँ। एक क्रॉस लगा देना है, फिर दूसरे क्रॉस को उसके अंदर से ही निकालना है, उसकी जो जड़ होगी ना उसमें से ही आपने टांका लेना है। जो क्रॉस आपने एक लगा दिया ना, उसके अंदर से ही आपने दूसरा टांका जो है वो आपने स्टार्ट कर दिया। इस तरह ये थिक थिक बनता है, साथ साथ बनता है, इसकी फिलिंग हो जाती है इस तरह। तो ये इंतहाई ईजी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने सोचा कि मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि हर वीडियो में मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो जो हो मैं आप लोगों के लिए न्यू स्टाइल में लेकर आऊँ, न्यू अंदाज में लेकर आऊँ, एक नई चीज़ मैं लेकर आऊँ, चेंज हो, जो मेरी पिछली वाली जो वीडियोज़ हैं उनसे चेंज हो। साथ साथ मैं रिबन का भी कर रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं मेरा काम, और साथ साथ मेरी तारकशी भी चल रही है। बस जिधर को मुझे जो चीज़ जैसी अच्छी लगती है मैं बनाने बैठ जाती हूँ कि चलें मैं ये आज ये शेयर कर दूँ, वो शेयर कर दूँ, इस तरह होता है मेरे साथ। ठीक है, तो ये मैं साथ साथ बना रही हूँ, आप लोगों को नज़र आ रहा है चिड़िया जो है ये बन रही है। तो ये एक डिज़ाइन है ऐसा कि ये डिज़ाइन बेडशीट्स वगैरह पे भी बना हुआ होता है, और चारपाइयों की जो चादरें होती हैं उन पे भी बना हुआ होता है, कुशन वगैरह और तकियों पे ये डिज़ाइन बनाया जाता है। क्योंकि ये कपड़ा मखसूस ही है, ये जो मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना रही हूँ, ये जो मैं कढ़ाई कर रही हूँ, ये कपड़े को 4 सूती का कपड़ा कहा जाता है, मखसूस होता है, ये इसकी बेडशीट्स वगैरह बनती हैं, और अमूमन जो है ये वाला टांका इस पर ही बनता है। हम लोग इसकी बेडशीट वगैरह बनाया करती थी, तो इसी कपड़े की पूरी बेडशीट और तकिया और इसका जो है कुशन वगैरह इसी के बन जाया करते थे, क्योंकि इसमें ये कढ़ाई जो है ये आसानी से ये टांका इसके ऊपर हो जाता है। क्रॉसिंग टांका भी कहते हैं इसे, 4 सूती भी कहते हैं इसे। तो ये मैंने एक डिज़ाइन का सैंपल लिया था, ये बेडशीट बनी हुई थी, बेडशीट के ऊपर यही चीज़ जो मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ ना, यही चारों तरफ बना हुआ था, बेडशीट के बॉर्डर बना हुआ था, यही दरख्त से टहनियाँ सी बनी हुई थी, उनके ऊपर यही जो परिंदा सा जो है बना हुआ, ये थोड़े थोड़े वक्फे पे ना ऐसे ट्रेस हुआ हुआ था, ये बना हुआ था। ये सारी जो बेडशीट थी उसके ऊपर बॉर्डर पे ये सारा यही डिज़ाइन था इसका, यही इसकी खूबसूरती थी। तो मैंने सोचा चले मैं ये एक इतना सा हिस्सा इस डिज़ाइन का आप लोगों के साथ बनाकर शेयर करती हूँ। तो अब ये जो मैं नीचे बना रही हूँ, ये एक इसका है टहनी सी है, जिसके ऊपर ये चिड़िया जो है ये बैठी हुई है, ये परिंदा जो है ये बैठा हुआ है। चिड़िया से मुझे याद आया कि चिड़िया
بھی کیا پرندے بھی کتنے مخلص ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ. میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتی ہوں ویئرس. ہمارے گھر کے سامنے ایک درخت تھا. درخت کے اوپر ایک چھوٹا سا وہ نازک سا درخت تھا اور ایک چڑیا نے گھونسلہ بنا رکھا تھا. گھونسلے میں اس کے بچے تھے 2 اور وہ پہلے اس نے اتنے دنوں میں تنکا اکٹھا کر کے وہ گھونسلہ بنایا اور پھر وہ بچوں کو چھوڑ کر چلی جایا کرتی تھی. شام کو آیا کرتی تھی. میرے بچے بھی بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے اور میرے بچے بھی اور ہم سب اس سے نا اس پوری فیملی سے مانوس ہو گئے تھے کہ وہ آتی تھی شام کو اور کھانا کھاتی اور بچوں کے منہ میں کھانا ڈالتی تھی. بچے اپنا منہ کھولتے تھے اور وہ جو دانہ ان کا جو ڈھونڈ کے لاتی تھی وہ بچوں کے منہ میں ڈالا کرتی تھی. تو میرے بچے بھی ہمیں نا انتظار ہوتا تھا کہ بچے گھر میں اس کے گھونسلے میں بچے اکیلے ہیں، ماں آئی نہیں، چڑیا آئی نہیں ہے، وہ کھانا ڈال رہی ہے. تو اس طرح نا بڑی ہمیں وابستگی سی ہو گئی تھی ان بچوں کے ساتھ. لیکن کچھ عرصہ گزرا، ہم نے دیکھا بچوں نے آ کر بتایا کہ ماما جان وہ بچے جو ہیں وہ گھونسلے میں نہیں ہیں. ایک دفعہ تو مجھے بھی دکھ سا ہوا کہ ہائے اللہ ان کو کسی نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا. لیکن پھر جب ہم نے دیکھا شام کو وہ چڑیا اور اس کے دونوں بچے اکٹھے واپس آئے. مطلب کہ جب تک وہ بچے چھوٹے تھے تو اس ماں کی ذمہ داری تھی ان کو کھانا کھلانا. لیکن جو ہی بچوں نے پرزے نکالے تو ماں نے جو ہے ان کو اجازت دی تھی وہ گھر سے باہر نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں وہ گھر سے باہر نکل گئے. تو اس چھوٹی سی کہانی میں، اس چھوٹے سے قصے میں کتنی مثالیں ملتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ ماں باپ کتنے سنسیئر ہوتے ہیں، کتنے پوزیسو ہوتے ہیں اپنی اولاد کو لے کر، ان کے کھانے پینے کا، ان کے تحفظ کے لیے کتنا وہ اہتمام کرتے ہیں. اس کے بعد ایک گھر بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے، کتنے دنوں میں ایک تنکا جوڑ کر اس چڑیا نے گھر بنایا. ایسے ہی ہم لوگ بھی اپنا گھر ایسے ہی بناتے ہیں. اور جو گھر بنانا اتنا نہیں ہوتا جتنا گھر سنبھالنا اور گھر بسانا مشکل کام ہوتا ہے. گھر کی حفاظت کرنا طوفانوں سے، ہر طرح کے زلزلوں سے، طوفانوں سے، اندھیریوں سے، بارشوں سے، ہر طرح کے حالات میں وہ گھونسلے کی حفاظت کرتی تھی کہ میرا گھر بچا رہے تاکہ میرے بچے محفوظ رہیں. تو ہماری بھی ایسی مثال ہے. ہمیں اپنے گھر کی بھی ہمیں ایسی مثال ملتی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو بھی ایسے ہی بچانا ہے طوفانوں سے، آندھیوں سے، ہر قسم. کیونکہ بنانے تو آسان ہوتے ہیں، اینٹوں سے، پتھروں سے، سیمنٹ بجری سے بن جاتے ہیں، لیکن بسانے جو ہوتے ہیں وہ بہت مشکل ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ایک اور مثال بنتی ہے کہ وہ بچے دیکھیں جب ان کی ماں نے بھی اس وقت تک کھانا کھلایا جب تک وہ مجبور تھے، جب تک وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے. جو ہی وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اس کی ماں نے دیکھا کہ یہ ڈھونڈ سکتے ہیں اپنی روزی کی تلاش، اپنی رزق کی تلاش میں گھر سے باہر جا سکتے ہیں، تو اس کی ماں نے بھی اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دی کہ چلیں آپ اپنا بوجھ خود اٹھائیں. تو یہی بات آ جاتی ہے نا کہ ہمیں اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہیے. جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں روزی کمانے کے لیے، ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے، تو ہمیں اپنی روزی خود کمانی چاہیے، نہ کہ ہمیں دوسروں پہ جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو کر رہنا چاہیے. دوسروں پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے اپنی روزی روٹی کا. ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے روزی کمانی چاہیے. اس سے ایک چھوٹے سے قصے میں ویسے ہی مجھے چڑیا کو دیکھ کر یاد آ گیا یہ قصہ. تو پھر اس قصے میں، اس کہانی میں کتنی باتیں سبق آموز ہیں، کتنی چیزیں ملتی ہیں دیکھنے کے لیے کہ خود سے کمائیں، خود کھائیں، خود کمائیں، دوسروں پہ بوجھ نہ بنیں اور اپنے گھر کی حفاظت کریں. جیسے وہ چڑیا حفاظت کرتی تھی، پہلے اس نے تنکا جوڑ کے گھر بنایا، پھر بچوں کو اس میں حفاظت کے لیے رکھا، پھر چلی جاتی تھی بچوں کو پیچھے چھوڑ کے. اور وہ دونوں بچے دیکھو، دونوں بچے بھی کتنے باوفا تھے اپنی ماں کے. کتنا وہ کہنا مانتے تھے کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر ماں آتی تھی تو وہ بھوکے بیٹھے رہتے تھے، وہ کہیں بھی نہیں جاتے تھے، وہ گھونسلے میں اسی میں بیٹھے رہتے تھے. تو وہ بھی اپنی ماں کے فرما بردار رہے. تو یہاں سے بہت ساری چیزوں کا سبق ملتا ہے. یہاں سے بہت ساری ہمیں باتیں جو ہیں وہ سوچنے کے لیے ملتی ہیں کہ وفا جو ہوتی ہے، وفا ہمیں اللہ کی بھی وفا کرنی ہے. ہم جس مذہب سے بھی جو ہے ہمارا تعلق ہے، ہمیں اس مذہب سے وفا تو کرنی پڑے گی نا. تو ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کے، نبی کے ماننے والے ہیں. ہمیں تو اپنے اللہ سے وفا کرنی ہے نا. اس کے بعد ماں باپ آ جاتے ہیں. ہماری زندگی میں ماں باپ کی اہمیت ہوتی ہے، ہمیں اپنے ماں باپ سے وفا کرنی ہے. پھر اس کے بعد ہماری وہ فیملی آ جاتی ہے، کوئی بھی فیملی ہے، ہمارے بچے، ہمارا شوہر، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. پھر ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ وفا کرنی ہوتی ہے. ہم نے اپنے گھر کو بچانا ہے. جو وہ گھونسلہ، جو گھر، وہ آشیانہ جو ہم تنکا جوڑ کر سجاتے ہیں، بناتے ہیں، پھر ہمیں اس گھر کی حفاظت بھی تو کرنی ہے نا. صرف بنانا ہی بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے حفاظت بھی کرنی. اس گھر کو ہم نے بچا کر بھی رکھنا ہے، اپنے بچوں کو تحفظ بھی دینا ہے. اس گھر میں ہم نے ہر طرح کا، ہر قسم کا تحفظ. کیونکہ وہ گھونسلے میں دیکھو، وہ گھونسلے میں اگر انڈے اس کے پڑے رہ جائیں تو سانپ آ کر کھا جاتے ہیں. چڑیا اگر اپنے بچوں، اگر انڈوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو اس نے بہت سوچ سمجھ کر اس نے وہ گھونسلہ بنایا تھا. اور وہ جو درخت تھا وہ بہت نازک سا چھوٹا سا درخت تھا، ابھی اتنا بڑا بھی نہیں تھا ہمارے باغ میں. وہ چھوٹا سا
لگا ہوا تھا. تو بات نکلتے پھر بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے ویورز. تو یہی میں کہوں گی کہ اپنے گھروں کی حفاظت کریں, اپنے گھونسلوں کی حفاظت کریں, ورنہ یہ جو سانپ جیسی چیزیں ہوتی ہیں آس پاس جو بچوں کو بھی کھا جاتی ہیں, اژدہے جو ہوتے ہیں, اور گھر بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے. اندھیریاں بھی آتی ہیں زندگی میں, طوفان بھی, زلزلے بھی, سب کچھ آتا ہے. تو جو مضبوط گھر ہوتے ہیں, جن گھروں کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں, ان کو کوئی بھی نہیں ہلا سکتا. تو مضبوط بنائیں, اپنے آپ کو بھی مضبوط بنائیں, اپنے گھروں کو بھی مضبوط بنائیں. ایون کہ جس ٹہنی پہ یہ چڑیا بیٹھی ہے اس کو بھی مضبوط بننا ہوگا, ورنہ ٹہنی ٹوٹ جائے گی تو پھر وہ چڑیا کیا, اس کا گھونسلہ, اس کے بچے, سب کچھ ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے مضبوط بنیادیں رکھیں, اور جہاں پر گھر بنانا ہو وہ بھی مضبوط رکھیں. اپنے دشمنوں سے جتنا ہو سکے وہ دیکھ کر کے جہاں پر کسی دشمن کی آواز تو نہیں پہنچ تو نہیں آ سکتی. تو بس اتنا ہی میں کہوں گی. میری بات کرتے کرتے بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی. آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے, اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے, شیئر بھی کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے, اور اپنے گھونسلوں کا بھی خیال رکھیے, اور اپنے گھونسلے میں موجود بچوں کا بھی خیال رکھیے, اور اپنے درخت کا بھی خیال رکھیے, اس کی جڑوں کا بھی خیال رکھیے کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ ٹوٹنے نہ پائے. فی امان اللہ. بہت بہت شکریہ.